أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي. اللهم ربنا أكرمنا رشدنا وآمنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملبسا علينا فقدنا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك غفور المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمين يا رب العالمين. ہم الحمدللہ رمضان المبارک کے بہت قریب ہیں اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر رمضان المبارک شروع ہے. سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ رمضان المبارک کیا ہے، رمضان المبارک کی کیا برکتیں ہیں، کیا عظمت ہے، پھر ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور پھر ہم یہ ذکر کریں گے کہ ہمیں رمضان المبارک میں کیا نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو میری آواز تو آئے گی کیونکہ میں تھوڑا زور سے بولوں گا، آواز آئے گی آپ کو. اس کو ہٹائے تو جو بھی زیادہ کمفرٹیبل ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کیا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی نیا مہینہ آئے تو ہمیں دعا پڑھنی چاہیے. جب بھی کوئی نیا مہینہ آئے، کیونکہ یہ مہینے اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12، یہ مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیے 12 مہینے. اور ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں ہمیں ان کے نام بھی یاد ہونے چاہیے. ہم ان کے نام بھول جاتے ہیں لیکن ہمیں ان کے نام یاد ہونے چاہیے. حرمت والے مہینے کون سے ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو اور اسی میں ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے. تو جب بھی کوئی نیا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے. بھائی کوئی سا بھی مہینہ، صرف رمضان المبارک نہیں بلکہ کوئی سا بھی مہینہ ہو اس میں ہمیں دعا کرنی چاہیے. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان. آپ سوچیں اسلام نے ہمیں ہر جگہ اتنی بہترین تعلیمات دی ہے. اللہ تعالیٰ اب یہ مہینہ آ رہا ہے، یہ چاند بدلے گا، مہینہ نیا آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں امن اور ایمان کے ساتھ اس نئے مہینے میں داخل. اور انسان کو انہی دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو میرا ایمان سلامت رہے اور دوسرا یہ کہ مجھے سیکیورٹی میں ہو، مجھے کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہ ہو، مجھے کوئی خوف نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر مہینے میں سکھایا اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام. سلامتی بھی رہے اللہ تعالیٰ، اسلام بھی ہمارا باقی رہے. ٹھیک ہے نا، اور پھر کیا کہیں ہم ربی وربک اللہ، کیونکہ یہ چاند بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. جیسے ہم لوگ جب ہمیں اللہ نے بنایا ہے ویسے چاند کو سورج کو بھی اللہ نے بنایا ہے. تو ہم پھر کس سے کہیں گے؟ ہم کہیں گے چاند سے
ربی و ربکم، ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے. تو یہ آپ اندازہ کریے، ہمیں تو وہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہر مہینے کے شروعات میں ہم یہ دعا پڑھیں، تاکہ خدا نہ خواستہ پچھلا کوئی مہینہ خطرناک گزرا ہو، کوئی مسئلہ ہوا ہو، تو اگلا مہینہ جو آئے وہ امن اور سلامتی لے کر آئے. تو سب سے پہلے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جیسے رمضان المبارک آئے گا، رمضان المبارک کا چاند دکھے گا، یہ جتنے بھی آپ نے دیکھا ہوگا نیا مہینہ جو بھی آتا ہے، شور شرابہ، ہنگامہ، پٹاخے، یہ اسلام کا مزاج بالکل بھی نہیں. ہم تو سیکورٹی مانگ رہے ہیں. ایسی بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی نیا مہینہ داخل ہوا، کچھ لوگوں نے فائرنگ کی اور اس میں کچھ لوگ بیچارے دنیا سے چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے بچہ. ٹھیک ہے میرے ٹھیک آپ سب یہ کہ ہمارا کلچر یہ نہیں ہے کہ کوئی مہینہ داخل ہو اور ہم فائرنگ کریں، شور شرابہ کریں، ہلڑ بازی کریں، نعرے لگائیں یا بدتمیزی کریں. کوئی ایسی بات نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے اس طرح کرنا. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے متاثر ہونے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے امپریس ہونے کی. وہ غلط کر رہا ہے، غلط باتوں سے ہم اثر نہیں لیں گے، غلط بات کو ہم غلط جانیں گے، نہ اس کا ساتھ دیں گے نہ اس کی تائید کریں گے. یہ مزاج اپنا ہمیں بنانا پڑے گا تو بنے گا. تو کوئی سا بھی مہینہ داخل ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے سیکورٹی مانگیں، امن مانگیں، سلامتی مانگیں، اور ہم اللہ سے دعا مانگیں اور نئے مہینے میں داخل ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اور اس لیے رمضان مبارک آئے گا تو ہمیں سب سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے، بجائے شور شرابہ کرنے کے، پٹاخے پھاڑنے کے اور بدتمیزیاں کرنے کے، ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ ارے اللہ تعالیٰ یہ آپ کی رحمت ہے کہ ہم اگلے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں. خاص طور پہ رمضان کا مہینہ، اس کے لیے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 6 مہینے پہلے سے تیاری کر رہے ہوتے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ٹرین کیا تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ مل جاتا تھا، اس کے بعد 6 مہینے تک ہم دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ جو رمضان میں ہم نے اعمال کیے تھے، روزے رکھے تھے، نمازیں پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا، اس کو قبول کروانا. اور اب جو آگے آگے آئندہ آنے والے 6 مہینے ہوتے تھے، ہم اس میں اللہ سے دعا مانگتے تھے یا اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے رمضان تک پہنچا دیں. اور جیسے ہی رجب داخل ہوتا تھا، آپ لوگ فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ تعالیٰ رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. رمضان مبارک کا مہینہ بہت بابرکت ہے. اور وہ کیوں ہے انشاءاللہ میں بھی تھوڑا سا بتاؤں گا. رمضان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رمضان یہ بھی عربی کا لفظ ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم ایک لفظ جو پڑھتے ہیں، آپ لوگ ماشاء اللہ قرآن جو پڑھتے ہیں، ہر لفظ کا مطلب ہے. تو رمضان، رمضان یرمزو کا مطلب ہوتا ہے جل جانا. جل جانا، کوئی چیز جل جائے. کیا چیز جل جاتی ہے؟ سارے گناہ جل جاتے ہیں. رمضان کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ جلا دینے والا. مطلب کیا چیز؟ ساری پریشانیاں جلا دینے والا، ساری ٹینشنیں جلا دینے والا، سارے گناہ جلا دینے والا، انسان کی ساری بیماریاں جلا دینے والا. بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے انسان سے. اسی طریقے سے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے جسم بیمار ہوتا ہے اس کو صحت مل جاتی ہے، ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ساری بری عادتیں ختم ہو جاتی ہیں. رمضان کہتے ہیں. اور رمضان کا مہینہ کیوں خاص ہے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. یہ تو خیر ایک انشاءاللہ آگے جب ہم بتائیں گے کہ رمضان کیسے گزارے. اس رمضان کی کچھ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پہ اس کو رکھا ہے. اس رمضان میں کچھ معاملات بہت الگ ہوتے ہیں اور یہ عام مہینوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کو ہم عام مہینوں کی طرح اگر لیں گے تو ظاہری بات ہے یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، یہ بہت بڑی نادانی اور ناسمجھی ہے. رمضان المبارک دوسرے مہینوں جیسا ہے ہی نہیں. یہ تو بہت خاص مہینہ ہے، بہت اسپیشل مہینہ ہے. اس کی کچھ چیزیں بہت خاص ہیں. نمبر ایک، اس میں روزہ رکھا جاتا ہے نا. اور روزے کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ روزے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا. وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے حلال کی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے طیب اور پاکیزہ بنائی ہیں، عام دنوں میں ہم کھا سکتے ہیں. رمضان میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ دیکھو رک جاؤ میرے خاطر، مجھے راضی کرنے کے لیے رک جاؤ. جو تم اور کام کر رہے ہوتے تھے ختم کرو، کھانا پینا بھی مت کھاؤ، بالکل کوئی ضرورت نہیں. کب چلے گی؟ کب تک؟ صبح شہری کے ٹائم سے لے کر اور افطار تک. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ بڑا خاص معاملہ ہے یہ روزے کا، اور یہ خاص میرے لیے ہوتا ہے. اس میں دنیا میں کوئی انسان بیچ میں نہیں آ سکتا میرے اور میرے بندے کے. یہ عبادت ہی ایسی ہے. میرا روزہ ہے یہ میں جانتا ہوں، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور دنیا میں میرے امی ابو بھی نہیں جانتے.
میرے والدین بھی نہیں جانتے، دنیا میں اور کوئی نہیں جانتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دیکھو جو روزہ رکھے گا نا مجھے خوش کرنے کے لیے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں. کیونکہ یہ خاص عبادت ہے جس کے اندر انسان دوسرے کو دکھاتا نہیں ہے. نماز میں تو ہو سکتا ہے میرے ابو دیکھ رہے ہیں یا دنیا میں کوئی بھی دیکھ رہا ہے، امام صاحب دیکھ رہے ہیں اور میں اپنی نماز کو لمبی کر دوں، یا لوگ دیکھ رہے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے، چلو میں چلتا ہوں نماز پڑھ لوں گی. یہ نماز میں ہو جائے گا، یہ صدقے میں ہو جائے گا، خیرات میں ہو جائے گا، اور باقی عبادتوں میں ہو جائے گا. روزے میں نہیں ہو سکتا. یہ روزے میں صرف اللہ کو پتا ہے یا اس کے بندے کو پتا ہے کہ روزہ ہے کہ نہیں. تو ایک تو عبادت اس کی خاص روزے کی ہے. دوسری عبادت ہوتی ہے اس کی خاص، یہ دن کا معاملہ ہو گیا ہے نا. اور دوسرا ہوتا ہے رات. ہمارا پورا دن کیسے ملتا ہے؟ دن اور رات ملا کر. تو دن کی عبادت تو روزہ ہو گیا. رات کی بھی ایک عبادت ہے، وہ تراویح کی نماز ہوتی ہے، وہ خاص ہے. تو اس رمضان کے مہینے کے اندر یہ دو چیزیں خاص ہیں. رمضان جب آتا ہے، جیسے ہی رمضان داخل ہوگا، کیونکہ اسلامی مہینے چاند کے حساب سے چلتے ہیں، تو جیسے ہی چاند داخل ہوگا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے ہی رمضان داخل ہوتا ہے اذا جاء رمضان. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان جو ہوتی ہے نا، آپ وسلم کی جو کلمات ہوتے ہیں اس کی ایک نورانیت ہوتی ہے. وہ انسانوں کے دلوں میں جب جاتا ہے نا کہ یہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی اہمیت الگ ہو جاتی ہے. اس کا نور ہر ایمان اور سننے والے کے دل میں جاتا ہے کہ میرے یہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے. جب ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، خاص طور پر کوئی بھی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو ہمارے دل میں کیا آتی ہے؟ اس کی عظمت آتی ہے. ہمارے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل ہوتی ہے، ہمارے دل میں قدر آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان، جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اچھا، اس کے اندر بھی دو معاملات ہیں. ایک تو شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور دوسرے شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. رمضان المبارک کی برکت سے دونوں قسم کے شیاطین بند ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ ان کی ساری ایکٹیویٹیز ختم، ان کا ایکسس انسانوں تک نہیں رہتا. جنات وہ مخلوق ہے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو جو شریف جنات ہوتے ہیں وہ پورا سال انسانوں کو بہکاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. لیکن جیسے ہی رمضان داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی جتنے برے انسان ہوتے ہیں نا وہ بھی دبک کے بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، فرشتوں کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اللہ کی پوری مدد ہوتی ہے. تو جنات شیاطین بھی بند، بھلے وہ انسانوں میں سے ہوں بھلے وہ جنات میں سے ہوں. دوسری ایک اور حدیث ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، جیسے کل پہلے روزہ رکھتے ہیں لوگوں تو آج رات ہوگی نا، تو پہلی رات جب ہوتی ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور جنات کو بھی جگہ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے سارے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے ان میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی بند نہیں ہوتا. اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے. پہلی بات ہے وہ آواز ہمیں آتی تو نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو یقیناً آواز لگانے والا بھی ہے. وہ آواز کیا لگاتا ہے؟ اے نیکی کے کرنے والے، جو پہلے سے نیکیاں کر رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگایا ہوا ہے اور آگے بڑھ. اور اے برائی کے کرنے والے، اے برے کام کرنے والے، اب تو اپنے آپ کو روک لے، اب تو رک جا، اب تو تھم جا، بہت برائیاں ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلے رات میں ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک اور بات فرمائی بڑی پیاری، بہت صحیح حدیث کے اندر. وہ کیا؟ کہ دیکھو لوگوں، ایک بہت ہی زبردست مہینہ آنے والا ہے، تو تم اس کو ویلکم کرو، اس کی قدر کرو، اس کو ویلکم کرو. ٹھیک ہے نا. شہر مبارک، یہ ایسا مہینہ ہے کہ برکت والا ہے. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کسی کام میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی کسی کام میں اگر مدد شامل ہو جائے جو انسان کو محسوس بھی نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کام بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اسے برکت کہتے ہیں. تو یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے وقت میں بھی برکت ہے، اس کے دن میں بھی برکت ہے، اس کی رات میں بھی برکت ہے، اس میں جو ٹائم ہمیں کھانے پینے کا ملا ہے اس میں بھی برکت ہے، اس میں جو عبادت کرنے کا معاملہ ہمیں دیا گیا ہے، عبادتوں کا بتایا گیا ہے، اس میں بھی برکت ہے. اس میں انسان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی صحت میں برکت ہوتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بھی تعلق بھی بڑھ جاتا ہے، ہر لحاظ سے برکت. تو یہ شاہ مبارک ہے جو آنے والا ہے. شاہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 منتھ. وہ کون سی رات ہے؟ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جو کہ آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ کیوں ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے.
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیا. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے. فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے اور خوش ہو جائیں گے. اور خدا نہ خواستہ ہم نے اس کام کو نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ ناراضگی ہوگی، بلکہ اللہ کی طرف سے پھر اس کی پنشمنٹ، اس کی سزا، اس کا عذاب ہمیں بھگتنا پڑے گا. یہ مطلب ہوتا ہے فرض کا. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ عام دنوں جیسے روزہ نہیں ہے، یہ بہت اہم روزہ ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی انسان اگر جان بوجھ کر کوئی ایک روزہ چھوڑ دے، ایک تو اول تو یہ کہ ایک روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے، وہ یہ کہ اللہ سے قرب کا معاملہ ہے، اللہ ہی اس کا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، دنیا میں اور کوئی نہیں دے سکتا اس کائنات میں اس کا اجر. اور دوسرا ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو روزہ رکھے گا میں مل جاؤں گا، میں ہی جزا ہوں. اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ریوارڈ ہے روزہ رکھنے والے کے لیے. تو ایک بہت بڑی حسرت بھی ہے جو ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ آج کے زمانے میں تو اگر ہم اپنے اندر واقعی درد دل رکھیں امام الناس کا، ایک روزہ چھوڑنا رمضان یہ بہت خطرناک. کیسے خطرناک ہے کہ کسی انسان نے ایک روزہ چھوڑ دیا مسافر، اس کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا ذرا غم ہوا، اس کو بہت غم ہوا. اس نے کہا کہ میں کیا کروں، میں ایک کام ہی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، پھر میں ایک روزہ بعد میں قضا کروں گا. لیکن اس کو شرمندگی ہوئی. اور اگر وہ روزانہ قیامت کے دن تک روز روزہ رکھے گا اور وہ چاہے گا کہ میرا ایک روزہ جو میں نے جان بوجھ کے چھوڑا تھا وہ برابر ہو جائے، تو برابر نہیں ہوگا. قیامت کے دن تک بھی لگاتار روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. چھوڑا ہے تو اسے جان بوجھ کے چھوڑ دیا. یہ کتنی خطرناک چیز ہے. تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ایک عام روزہ خوری کے معاملہ. لوگ ذرا ذرا سی بات پر اسٹوڈنٹ فیشن میں روزہ چھوڑ دیتے، بھوک لگتی ہے اور مختلف قسم کی باتیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے، اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھے. اس کا سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، انسان جس سرکل میں چل رہا ہوتا ہے اس کا اثر انسان پہ آ رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ روزہ خوروں کے ساتھ ہم رہے، خدا نہ خواستہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے وقت گزارا جو کہ روزہ خوری کرتے، جو کہ روزے نہیں رکھتے، تو ہمارے اوپر بھی وہ اثر آئے. ہم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو روزہ رکھتے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کو میں اور جان سکوں، اللہ کا قرب حاصل کر سکوں، جو شخص یہ چاہتا ہے واقعتاً، اور وہ کیا کرے گا، کوئی غیر فرض عبادت یعنی کہ کوئی نفل پڑھے گا، سنتیں پڑھے گا، نوافل کا اہتمام کرے گا، اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. مثلا اگر میں 2 نفل پڑھتا ہوں رمضان میں تو اللہ تعالیٰ مجھے 2 فرض کا جواب اجر دیں گے. اور جو کوئی اس میں فرائض کا خیال رکھے گا رمضان المبارک میں تو اس کو 70 فرضوں کے برابر اجر ملے گا. ایک نماز جو ہم گھر میں پڑھتے ہیں فرض نماز، اس کا ہمیں ایک اجر ملتا ہے اگر کوئی ریزن نہیں ہوتا. تو اگر ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک نماز پڑھنے میں. اور یہی اگر ہم رمضان میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب 70 نمازوں کا ملے گا جماعت کے ساتھ. گھر میں ایک، اگر آپ نے گھر میں بغیر وداؤٹ اینی ریزن گھر میں پڑھا تو ایک نماز کا ثواب ملے گا بس. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے، اگر آپ نے خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ مسجد جا سکتے ہیں اور آپ جان بوجھ کر گھر میں نماز پڑھتے ہیں. کبھی آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لی، کوئی وجہ تو بات سمجھ میں آ، اگر آپ نے اس کو اپنا ہیبٹ بنایا اور مستقل گھر میں نماز پڑھی تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے جو بلا وجہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد نہیں پہنچ رہا، میرے دل چاہ رہا ہے ایک لکڑی کو آگ لگاؤں اور اس کے گھر کو جا کے جلاؤں. کہ جب تم مسجد آ سکتا ہے تو کیوں نہیں آ رہا؟ مسجد آنے میں تجھے کس چیز سے تجھے روکا ہے؟ دوسرا میں ایک اور بات کہتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، تو ایک تو آپ کو بری بھی لگ گئی تھی بہت، اللہ تعالیٰ ہماری یہ بات فرمائے. گھر میں نماز پڑھنا ہے تو مردوں کو مرد اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو دوپٹہ اوڑھ کے پڑھیں، کیونکہ گھر میں تو عورتیں نماز پڑھتی ہیں بھائی. تو اگر گھر میں ہی نماز پڑھنی ہے مستقل تو دوپٹہ اوڑھ لو بھائی. اللہ نے مردوں کے لیے نماز کو وقت پر مسجد میں پڑھنے کے لیے کہا ہے.
مسجد پہنچو. ایک صحابی تھے، نابینا صحابی تھے. نابینا مطلب جن کو نظر نہیں آتا، جن کی آنکھیں نہیں دکھتا. وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں گھر پہ نماز پڑھوں. اچھا، انہوں نے پھر ریزن نہیں بتایا کیوں. نمبر ایک، میں اندھا ہوں، نظر نہیں آتا مجھے کچھ. نمبر دو، مجھے گھر سے لانے والا کوئی نہیں. نمبر تین، اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی اتنی سیکورٹی نہیں تھی، تو راستے میں کتے لگا رہے ہیں، بھیڑی ہیں، کسی نے مجھے کاٹ دیا، میں کیا کروں گا. نمبر چار، کسی ڈاکو نے مجھے لوٹ لیا، میں کیا کروں گا. نمبر پانچ، میں گر بھی جاتا ہوں، بوڑھا بھی ہوں. آپ سے فرمایا چلو ٹھیک ہے، جا کے تم جا کے گھر پہ نماز پڑھ لو. اس آدمی کو کیا کہا آپ دونوں نے، جاؤ جا کے گھر پہ نماز پڑھ لو. وہ اٹھتے واپس جانے لگے. آپ تو انہوں نے فرمایا بات سنو، کان میں اذان کی آواز آتی ہے. کہنے لگے جی ہاں تم مسجد آؤ. اگر کان میں آواز آ رہی ہے اذان کی تو مسجد آؤ. اتنی ساری باتیں سننے کے بعد اندھا بھی ہے بیچارہ، گھر سے کوئی لانے والا نہیں ہے، راستے میں گر بھی جاتے ہیں بیچارے، اتنے سارے معاملات ہیں، ان کو بھی اجازت نہیں ملی. تو میں اور آپ اگر مسجد سے دور رہتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فیس کریں گے قیامت کے دن. آپ تو منہ پھیر لیں گے اپنا. تمہیں میری سنتوں سے محبت نہیں ہے، میری سنت کی کوئی ویلیو نہیں ہے تمہارے ہاتھ تمہارے آگے. تمہیں اپنی چاہت چاہیے بس، جو تمہارے دل نے کہا تم وہ کرو گے. تو پھر تمہاری مجھ سے کہاں سے محبت ہو گئی. اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے ہر عمل سے تمہیں محبت ہونی چاہیے. تو میرے بھائیوں، یہ میرے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے یہ سختی سے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. کوئی وجہ ہے، کوئی انسان بیمار ہے، کوئی انسان بیچارہ واقعتاً اٹھ کر مسجد نہیں آ سکتا، وہ اللہ نے خود اس کو رخصت دی ہے. چلو بھائی ایک آدمی آ ہی نہیں پا رہا، بیمار ہے، کیا کیسے آئے گا. تو کم سے کم چلو گھر پہ پڑھ لو. ایک صحت مند انسان جس کو کوئی بیماری نہ ہو، کچھ نہ ہو، اتنے بڑے ثواب سے محروم. تو میرے بھائیوں، ہم نے انشاءاللہ اہتمام کرنا ہے رمضان المبارک کی ایک جماعت بھی نہیں نکلنی چاہیے، ایک جماعت بھی نہیں. اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ یہ ارادہ کریں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے جب تک زندہ رہیں گے جماعت کی نماز سے شامل رہیں گے. ایک بہت بڑے عالم دین ہے دارالعلوم دیوبند کے، تو بخاری شریف کی تقاریب وغیرہ ہوتی ہے. ان کو ایک جگہ بلایا گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ٹریولنگ ہوتی ہے. تو بہرحال وہ گئے، کیونکہ بخاری شریف کا آخری درس تھا، حدیث کی کتاب کا آخری درس تھا، تو ان کو ایز اے گیسٹ اسپیکر بلایا تھا. ان کو بلایا، وہ گئے. عصر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز انہوں نے پوری نماز پڑھی. نماز کے بعد وہ کافی دیر تک روتے رہے. طلبا ان کا انتظار کر رہے تھے. بہت ان کا انتظار کیا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے آخر، حضرت کو کیا ہو گیا، مطلب اچھا خاصا، مطلب اتنا زیادہ حضرت رو رہے ہیں، آخر کیوں رو رہے ہیں. بہرحال وہ کافی دیر کے بعد پھر پروگرام وغیرہ ہو گیا. اس کے بعد ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ آج آئے اور آ کے اتنا روئے کیوں. کہنے کہ اصل میں رویا اس لیے تھا کہ آج 22 سال بعد میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی. تکبیر اولیٰ مطلب کیا ہوتی ہے؟ تکبیر اولیٰ جب امام صاحب نے کہا اللہ اکبر اور آپ نے بھی کہا اللہ اکبر، تو واقعتاً جو انسان یہ سفر طے کرتا ہے تو رونا بنتا ہے. تو کہیں گے آج 22 سال بعد سفر کی وجہ سے میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے، اس لیے بیٹھ کے رویا ہوں اور اتنا رویا ہوں. تو اللہ کے ایسے نیک بندے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے 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 بندے ہوں گے اللہ پاک کے، کہ ہم پتہ نہیں کیا جواب دیں گے اللہ کے. میرے بھائیوں، تو ہم نے ذرا اس میں آگے بڑھنا ہے، جماعت کی نماز کی بہت پابندی کرنی ہے اور تکبیر اولیٰ کی کوشش کرنی ہے. تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نماز شروع ہونے سے پہلے مسجد پہنچ جائیں، تو انشاءاللہ تکبیر اولیٰ ملے گی. تو کم سے کم رمضان المبارک میں اس بات کا ہم سب اہتمام کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. پھر اللہ کے نے فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو چاروں طرف آس پاس دیکھو کہ کون کون لوگ ہیں جو مستحق ہیں، خاندان میں، محلے میں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ خدا نہ خاصہ کسی سے ایسا ہو سکتا ہے لڑائی بھی ہو سکتی ہے کسی سے ہماری، یا کسی سے ہم ناراض بھی ہو سکتے ہیں، ان کو اس مہینے میں معاف کرو. غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. جو تمہارے اوپر بیت رہی ہے دوسروں کے لیے اس کو محسوس کرو، ٹھیک ہے جی. یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یعنی کہ اس میں آپ نے ہر چیز سے اپنے آپ کو روکنا ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے روک لینا. کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو آپ اس کو جواب نہیں دو، کوئی آپ سے بدتمیزی کرے اس کا جواب نہ دیں. آپ نے کھانے سے بھی روکا ہوا ہے اپنے آپ کو، آپ نے پینے سے بھی روکا ہوا ہے، آپ دوسروں سے بدتمیزی کرنے سے بھی رکیں، برے الفاظ استعمال کرنے سے بچیں، اسی طریقے سے برے الفاظ سننے سے بچیں، برا دیکھنے سے بچیں، برا بولنے سے بچیں،
برا سننے سے بچیں، ہر لحاظ سے بچیں. یہ بچنا 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 بچنا، اس کو عربی میں صبر کہتے ہیں. ہر بات میں بچنا، ہر جگہ بچنا، اپنے آپ کو بچانا، خود سے اہتمام کرنا، میں یہ نہیں کروں گا، 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 اسے صبر کہتے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر میں اچھے کام میں لاؤں، اچھے کام، حالانکہ میرا دل نہیں چاہ رہا اچھا کام کرنے کا، لیکن میں کر رہا ہوں اچھے کام، میں اپنے آپ کو اچھے کام میں لگا رہا ہوں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں، اسے بھی صبر کہتے ہیں. اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اچھے کاموں میں لگانا اور برے کاموں سے رکنا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے کہ کہ جو شخص کسی بھی روزے دار کو اس مہینے میں روزہ افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. ٹھیک ہے نا. اور جس شخص نے روزے دار کو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اس مہینے میں، اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے قیامت کے دن انشاءاللہ ایسا سیراب کریں گے کہ اس کو کبھی پیاس لگے ہی نہیں. تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر انسان کی طاقت تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کرائے. جن کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں وہ تو روزہ افطار کرا سکتے ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، جن کے پاس ستار ہے وہ تو کرائیں گے. لیکن ایک عام آدمی جس کی طاقت نہیں ہے وہ کیسے اتنا بڑا اجر پائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایک کھجور کسی کو کھلائے گا اس نیت سے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، ایک کھجور سے کوئی کسی کو افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ اجر دیں گے. کیا؟ نمبر ایک کہ گناہوں کی معافی، نمبر دو جہنم سے آزاد، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. کوئی ایک کھجور سے بھی کسی کو رائے، یا پانی کے چند گھونٹ کوئی پلا دے، یا دودھ کے چند گھونٹ پلا دے کسی کو، اس سے روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے. دوسرا حصہ مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے اپنے تمام بندوں کو معاف فرماتے ہیں. اور تیسرا حصہ، جو تین آخری حصہ آخری درجے ہوتے ہیں، وہ آگ سے نجات ہے اللہ تعالیٰ. ہاں، اور دوزخ سے رہائی اور آزادی ہے. یہ اس مہینے کی فضیلت ہے. پھر ایک اور چیز جو ہم پڑھتے ہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اور تقویٰ کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ڈرنا، بچ کے چلنا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا. اس میں بھی دو رویے ہوتے ہیں اور دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں تقوی میں بھی. تقوی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ گناہ گار ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بڑا ناراض کیا ہے، اور تو وہ لوگ معافی مانگتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں خاص طور پہ، اور اللہ کو راضی کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر شدید ترین محبت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی ناراض کرنے کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، کہ میں اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت کروں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ڈر میرے دل میں پیدا ہو جائے. میں ایک کوئی ایسا بھی عمل نہ کروں کہ جس سے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ میرے ناراض ہو جائے. تو ایسی بہت ساری چیزیں انسان، اسے ہم ورع کہتے ہیں، صاحب الورع. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صاحب الورع سے. صاحب الورع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صاحب الورع وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ حلال چیز بھی اس ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہ بھئی ہم اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں نا، تو الحمدللہ اگر ہم اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمیں ذرا سا شبہ ہو رہا ہے چھوڑ دو، شبے والی چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں صاحب الورع. تو تقوی کا بھی یاد رکھیے گا، دو تین اسٹیج ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہر لحاظ سے رمضان المبارک کا مقصد، یہ روزہ جو اللہ نے رکھوایا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے. اور دوسرا یہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے خالص کرے، اپنی اللہ کی محبت میں آگے بڑھے، اللہ کی محبت میں انسان آگے بڑھے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے. یہ دو چیزیں. ٹھیک ہے نا. تو یہی مقصد ہے صبح روزہ رکھوانے کا. پھر میں نے آپ کو دوسری چیز یہ بتائی تھی کہ دوسری عبادت ہے رات کا قیام. رات کا قیام، تراویح کی نماز. اور ہم نے شروع میں یہ بھی بات کی تھی، بھائی ہم یہ بھی بات کریں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ خاص کیوں ہے؟ 12 مہینے ہیں نا، ان میں سے رمضان کی خصوصیت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، دیکھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان المبارک اس لیے خاص ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا شروع میں کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہے؟ قرآن مجید نازل ہوا. تو ہم اس اپنی ہیڈنگ کی طرف آتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے. ایک تو ہمیں روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، روزہ رکھنا ہے اور روزے کی فضیلت میں نے آپ کو بتا دی. دوسرا ہمیں دوسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے تلاوت قرآن، تراویح کی نماز اور اپنی تلاوت قرآن. یہ دوسرا کام ہے. رمضان المبارک سب سے اہم مہینہ ہے قرآن مجید کی وجہ سے. لیلۃ القدر سب سے اہم رات ہے قرآن مجید کی وجہ سے. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہے نا، کیوں؟ قرآن مجید کی وجہ سے. قرآن مجید دیا گیا. ہم لوگ سب سے بہترین امت ہیں، کیوں؟ ہمیں قرآن دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید ایک وہ کتاب ہے کہ اگر قرآن مجید کسی کے ساتھ جڑ جائے تو وہ انسان خاص ہو جاتا ہے. یہ کتاب جس کے ساتھ جڑ جاتی ہے اسے خاص کر دیتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اسی لیے سب سے بہترین ہے کیونکہ قرآن جڑ گیا ان کے ساتھ. وہ انسان جو اپنے آپ اپنے سے قرآن کو جوڑ لے گا وہ خاص ہو جائے. تو دوسرا کام جو ہمیں رمضان المبارک میں کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرنی ہے. قرآن مجید کی کتنی تلاوت کریں؟ اب اس کے بارے میں تو بہت کمپٹیشن ہے. قرآن مجید کی تلاوت اصل میں انسان کے دل کو بھی صاف کرتی ہے، اس کی آنکھوں کو بھی صاف کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور ذہن میں رہے کہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے. آج کے زمانے میں ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے موبائل سے تلاوت کرنے کا. یاد رکھیں قرآن مجید کی تلاوت اس میں کوئی شک نہیں کہ موبائل سے بھی آپ کو اجر ثواب ملے گا، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. قرآن مجید کے لیے وضو کریں سب سے پہلے. وضو کرنے سے بھی شیطان قریب نہیں آئے گا یا آپ کو سستی نہیں آئے گی. رمضان میں سستی نہیں آئے گی. نمبر 2، کتاب اللہ قرآن مجید کو کھولیں، بیٹھ کے پڑھیں. موبائل سے مت پڑھیے گا، خدا کا واسطہ. بہت ساری برکات جو آپ کو ملنے والی تھی اس سے محروم رہے. بہت ساری برکات قرآن کو دیکھنے سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کی صفائی کرنی چاہیے. کیسے کریں آنکھوں کی صفائی؟ قرآن مجید کی آیات کو دیکھنے سے آنکھوں کی صفائی ہوگی. ہاں. ہم نے اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہا، قرآن مجید کو دیکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو تلاوت قرآن مجید ایک پوری عبادت یاد رکھیے گا. تلاوت جیسے ہم نماز پوری عبادت ہے ویسے تلاوت قرآن ہے. کتنا پڑھیں؟ اب یہ کتنے میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ اتنا پڑھ پائیں یا کم سے کم چلو انسان اس کو عجیب تو کرے. میں صحابہ کرام کا معاملہ تو بہت زبردست. ایک انسان جو کہ مستقل قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، مستقل اس کا ہیبٹ بن جاتا ہے نا قرآن پڑھنے کا، تو ظاہری بات ہے وہ جب بہت زیادہ قرآن پڑھے گا تو قرآن مجید مکمل بھی ہو جائے گا. ایسے انسان کے لیے یاد رکھیے گا الاؤڈ بھی ہے، اجازت بھی ہے، وہ قرآن پڑھتا رہے. جتنی اس کی طاقت ہے قرآن پڑھے، کتنا پڑھ سکتا ہے پڑھے. اس میں سب سے زیادہ جو ہماری امت میں ملتا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے. حضرت عثمان غنی 4 قرآن پڑھ لیتے تھے ایک دن میں. 4 قرآن. اس سے زیادہ کسی کا نہیں آیا. یعنی ہم خود ہمارے اسلاف نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی سے زیادہ کسی کا نہیں دیکھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن صبح پڑھتے تھے، ایک قرآن رات میں پڑھتے تھے. پورا قرآن 30 پارے پورے. ہاں. اللہ نے کیا ان کے وقت میں برکت دی تھی آپ سوچیں. اسی طریقے سے اکثر صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، انہوں نے منزل ڈیوائڈ کی ہوئی، لیکن رمضان المبارک میں کہتے تھے کم سے کم 3 دن میں قرآن مکمل ہو جائے. اکثر صحابہ اکرام، اکثر تابعین کا معاملہ یہ تھا. 3 دن میں قرآن مکمل، پھر 3 دن میں قرآن مکمل، پھر 3 دن میں قرآن مکمل. سبحان اللہ. اور اس سے بھی آگے بہت زیادہ کمپٹیشن کیا لوگوں نے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. تو ایک دن میں قرآن پڑھنے والے بہت سارے. صبح فجر کے بعد بیٹے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، فجر کی نماز کے بعد قرآن شروع کیا، زور سے پہلے ختم، قرآن پڑھ کے اٹھے. اتنی تلاوت، اتنی تلاوت. 10 رکعتیں تلاوت. رمضان المبارک کی سب سے خاص بات ایک تو روزہ ہے اور دوسرا تلاوت قرآن. جتنا انسان پڑھ سکے، جتنا ایک ایک حرف کے اوپر پتہ نہیں کتنی لکھیں اللہ تعالیٰ دیتا ہوں. تو اب اس میں معاملہ کیا ہے؟ اب ہم کیا کریں؟ ہم اپنے لیے وہ ٹارگیٹ سیٹ کریں جو اچیو کر سکیں. کم سے کم ایٹ لیسٹ 2 قرآن تو مکمل ہو جائے.
یہ تو رمضان کا حق ہے، اور اس نیت سے مکمل ہو کہ یا اللہ مجھے پوری زندگی توفیق دے کہ کم سے کم میں ہر مہینے تو ایک قرآن مکمل کر لیا کروں، یا ہر 2 مہینے میں ایک قرآن مکمل کر لیا کروں. چھوٹا ٹارگیٹ دیں اپنا. یہ ہے تلاوت قرآن کی بات ہو رہی ہے. اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر یہ سب پڑھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، پڑھنا چاہیے، اچھی بات. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، قرآن مجید کی خصوصیت، رمضان کی خصوصیت تلاوت قرآن. ترجمہ، تشریح، تفسیر، اس کے لیے 11 مہینے. کتنے مہینے؟ 11 مہینے رمضان کے علاوہ. رمضان المبارک میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ کیا کرتے تھے؟ اپنی ساری ٹیچنگ، تدریس، حدیث، فقہ سب رکھ دیا سائڈ میں، ایک کام پہ فوکس، بس تلاوت قرآن. پورا دن تلاوت قرآن، پورا دن تلاوت قرآن، مستقل قرآن. قرآن کے بغیر نظر نہیں آئے انسان. اب آپ اندازہ کریں نا، حدیث پڑھانے والا بخاری، امام مالک کی درس حدیث میں لاکھوں کا مجمع، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، ہزاروں کا مجمع. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ مشغولیت تھی فقہ میں، حدیث میں، سارے علوم میں، سارے قرآنی علوم میں، سب کو سائڈ پہ کر دیا. صرف ایک چیز، تلاوت قرآن، کثرت سے تلاوت قرآن، مستقل قرآن. صبح بھی قرآن، دوپہر میں بھی قرآن، شام میں بھی قرآن، رات میں بھی قرآن، قرآن قرآن قرآن. یہ ہمارے اسلاف کا روٹین پر. سبحان اللہ. آپ سوچیں، یہ انشاءاللہ تاغیر بنانا ہے اس رمضان المبارک میں. نمبر 1، کوئی جماعت سے نماز مس نہیں ہو، جو ہم نے شروع میں بات کی ہے. نمبر 2، نوافل کا اہتمام کریں، کیونکہ نوافل فرض کے برابر ہیں. سبحان اللہ. کیوں چھوڑے بھائی؟ کوئی ایک نفل نہ چھوڑے انسان. نمبر 3، روزہ بھی ہو گیا، تلاوت قرآن، کثرت سے تلاوت قرآن جتنا پڑھ سکتے. ایسا نہیں کریں 4 یا بس کتنے بھی قرآن ختم کروں، اللہ تعالیٰ مجھ سے جتنے بھی ہو جائے، لیکن ٹارگیٹ بنا کر ایک دن بھی ضائع نہ کرے. یہ تلاوت قرآن ہمیں تیار کر دے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ نیک اعمال کے لیے آگے، اور ہمارا رمضان اور اچھا گزرے گا، ایکسیٹ گزرے گا عبادتوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہو گئی 2 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی رمضان المبارک میں. اچھا اب اس کے علاوہ اور جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ بات کی ہے کہ کسی کو بھی اگر ہم چاہیں، ایک تو غم ہمدردی اور غم خاری کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. رمضان المبارک میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، کیا نہیں کرنا چاہیے. پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے سے انسان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قدر آتی ہے، اور ہمارے دل کے اندر بھی نور داخل ہوتا ہے. آئیے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، کیا نہیں کرنا چاہیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا کرنا چاہیے اللہ کے شکر ہم نے کافی ڈسکس کیا، اور بھی شاید اللہ تعالیٰ مجھے یاد دلائیں گے تو بتا دوں گا. کیا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ لوگ فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ان کے روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کی کچھ نہیں ہوتا. وہ بھوکا پیسہ رہتے ہیں. کیوں؟ نہ وہ بری باتیں کرنا چھوڑتے ہیں، نہ ہی وہ برا کلام کرنا چھوڑتے ہیں، نہ برا دیکھنا چھوڑتے ہیں. لوگوں کو ویسے تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں ہو رہی ہوتی. جیسے گو کیا ہوا اپنے آپ کو الٹے سیدھے کاموں میں لگاتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، ٹائم کو پاس کرتے ہیں مستقل. ایسے لوگ، ان لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف بھوک اور پیاس، بس اور کچھ نہیں ملتا. روزے کا جو اجر و ثواب تھا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں برکات نصیب ہوتی، ہمیں جسمانی صحت بھی ملتی، روحانی صحت بھی ملتی، ہمارے درجات بلند ہوتے، گناہ معاف ہوتے، اللہ ہمیں آگ سے نجات دیتا. یہ سب ختم. کیوں؟ صرف بھوکا رہنا ہے. وہ بھوکا پیسے کیوں؟ وہ کوئی اور کام ہی نہیں کرتے. انہوں نے اپنے آپ کو انہیں خرافات میں لگایا ہوا ہے. وہی کھیلنا، مختلف گیمز کھیلنا، الٹے سیدھے بیٹھ کے ویب سرفنگ کرنا، یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے موویز بھی چل رہی ہیں، اور کارٹونز بھی چل رہے ہیں، اور گیمز بھی چل رہے ہیں. یہ سب رمضان میں ختم ہو جانا چاہیے. یہ عام دنوں میں بھی مینیمائز ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. موویز وغیرہ تو ویسے ہی نقصان دہ، کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے. نہ یہ کہ رمضان المبارک میں خاص طور زندہ رہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. الٹا پھر رمضان بہت جلدی لگے گا. یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کو بچائے اس کے اپنا. دوسرا آپ لوگوں نے فرمایا کہ بھائی جس نے روزہ رکھ کر بھی
جھوٹ بولا اور گندے کام نہ چھوڑے، گندے کام بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور روزہ کہہ رہا ہے میں روزہ نہیں ہوں، کہہ رہا ہے میرا روزہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کے بھوکا رہنے کی۔ کیوں ہے وہ بھوکا؟ روزہ کیوں رکھوایا تھا؟ تاکہ جھوٹ بولنا چھوڑے، برے کام چھوڑے، بری باتیں چھوڑے، اپنے جو برے اعمال ہیں وہ ختم کرے، یہ مقصد تھا روزہ رکھنے کا۔ جب یہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی نہیں ہے اس کی طرف، جاؤ تم بھوکے پیاسے رہو۔ اللہ ہم سب کو بچائے، ایسے تو نہیں کرنا نا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور بات بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو روزہ ایک ڈھال ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو روزہ ایک ڈھال کا مطلب ہوتا ہے ایک پروٹیکشن ہے، شیلٹر ہے۔ کس چیز سے؟ جب تم میں سے کسی کا کوئی روزہ ہو تو نہ اپنی زبان سے کوئی بری بات کہو، اور نہ کوئی شور شرابہ کرو، ہنگامہ کرو، بدتمیزی، کوئی جاہلانہ حرکت نہیں، اور اگر کوئی تم سے لڑائی کرے، تم سے کوئی بری الفاظ میں باتیں کرے، کوئی تم سے لڑائی کرے تو تم کیا بولو؟ بھائی میں روزے ہوں، انی صائم، معذرت میں نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے اللہ کی وجہ سے۔ صائمون کا مطلب کیا ہوگا؟ میں روزے دار ہوں، کیا مطلب؟ میں نے روزے کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو روکا، میں کچھ نہیں بولوں گا، میں کوئی بد کلامی نہیں کروں گا، میں کوئی بد زبانی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ، اور ایک تو یہ چیز ہو گئی جو ہم نے کہا کہ رمضان المبارک میں یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اور دوسرے کام کیا نہیں کرنے؟ اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے دور رکھنا انشاءاللہ، کسی کا کوئی ضروری کام ہے وہ ضروری کام کر لیں، باقی اس کے علاوہ جو ہم گیمز کھیلتے ہیں یا ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈرامہ سیریز چل رہی ہے، کوئی اور چیز عام دنوں میں چل رہی ہے، اس کو ختم کریں۔ جس ٹائم پر آپ وہ کام کرتے تھے نا، گیم کھیلتے تھے، میں نے ایک اور چیز دیکھی، نوٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ آنکھیں فرمائے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، اثر سے مغرب کے درمیان پتنگ اڑانا ٹائم پاس کے لیے، اکثر یہ بہت ہی کوئی کبھی برا اور گندا فعل ہے۔ اثر سے مغرب کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ بھی رمضان المبارک، رمضان المبارک میں تو ہر گھڑی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ نہ یہ کہ سب مل کے جائیں، سارے نوجوان ہمارے چلے جائیں چھتوں کے اوپر اور جا کے خاص طور پہ اس ٹائم پہ پتنگیں اڑائیں، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ وہ ٹائم تھا قرآن پڑھنے کا، وہ ٹائم تھا قرآن دعا مانگنے کا۔ ہم جب اپنے استاد محترم کے پاس جاتے ہیں تو سحری سے پونا گھنٹہ پہلے اور افطار سے بھی پونا گھنٹہ پہلے حضرت ہمیں کہتے ہیں بیٹھ کے دعا کرو، پونا گھنٹہ، آدھے سے پونا گھنٹہ نکالو، دعا کرو صرف۔ کوئی مسجد میں کوئی عمل نہیں ہو رہا ہوتا، افطار سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے سب دعا مل کے دعا کر رہے ہو، تو ہم دعائیں مانگیں، قرآن مجید پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، یا یہ کہ بیٹھ کے پتنگ اڑائیں۔ ایک اور چیز بھی ہے جو ہم نے بات کی تھی کیا نہیں کرنا، رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے تراویح کو نفل قرار دیا، لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا، اس کا بھی فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، کیونکہ جو کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مہینے میں کوئی نفل کام کرے گا، اللہ تعالیٰ عام زمانوں میں فرض کے برابر اجر دیں گے، یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا؟ تو تراویح کی نماز سے بھی فرض نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ تو تراویح کی نماز چھوڑ دینا یہ ایک الگ بہت بڑی محرومی ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم جن اسلاف کی علماء کی پیروی کرتے ہیں وہ اسے سنت موقدہ کہتے ہیں۔ سنت موقدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سنت موقدہ جو کہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز ناقص ہے، کم ہے، اس کو وہ واجب الادا ہے۔ آپ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ قضا کر دیں گے یا آپ اس کو نکال دیں گے، اس کا وبال پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور اس کا وبال زندگی میں کسی بھی طرح آ سکتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوسری چیز میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا، اس تراویح کی نماز کو نوجوانوں کے لیے جو بے ڈھک مارا ہے وہ کرکٹ نے مارا ہے، سب کرکٹ کھیلنے میں لگے ہیں، ٹورنامنٹ سب سے بڑے بڑے اور اچھے ٹورنامنٹ وہ رمضان میں ہوتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، خدا کا واسطہ میں بھی بتاؤں، ہم سب بتائیں، اور ان ساری چیزوں سے بچنے کا طریقہ ایک ہے، پتہ ہے ان ساری چیزوں کے مقابلے میں ایک ہے، وہ چیز ہے وہ قرآن۔ ہر جگہ جس ٹائم پہ بیٹھ کے ہم ڈرامہ دیکھ رہے تھے یا کارٹون دیکھ رہے تھے، اس ٹائم پر قرآن لے آئے اپنے پاس، قرآن مجید سے دوستی کر لیں۔ تو وہ دوستی کیسے ہوگی؟ جب آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں
انسان اس چیز کے اندر کیسے آتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے جو قرآن والے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو قرآن والوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو قرآن والوں کے ساتھ جوڑا، جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، جو مستقل پوری پوری رات قرآن پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے گا۔ پھر ہمیں قرآن سے شوق ہوگا، پھر قرآن پڑھنے کا بھی شوق ہوگا، قرآن سمجھنے کا بھی شوق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ اب تو اس دور کے اندر تو دورے ترجمہ قرآن چل رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، پورے پورے قرآن کا ترجمہ بیان ہو رہا تھا رات کو۔ تو ایسی محافل میں ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے دور میں جو تراویح ہوتی تھی، حضرت عرباد بن ساجیہ کی روایت ہے، میں آپ کو وہ روایت سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ صحابہ کرام کے زمانے میں سعید بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام ہر رکعت میں وہ صورتیں پڑھتا تھا، ہماری تراویح کی نمازوں میں امام ہر رکعت میں وہ صورتیں پڑھتا تھا جن میں 100 آیات ہوا کرتی، ٹھیک ہے جی، اور طویل قیام کی وجہ سے ہم اپنی لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے، اور ہم فجر کے قریب واپس لوٹتے تھے اپنے گھر۔ یہ روایت جو ہے نا وہ موطا امام مالک کی ہے کہ کان القاری، وہ قاری صاحب اتنا لمبا پڑھتے تھے قرآن صحابہ کرام کے دور میں، کہنے لگے اب درد پیروں میں درد زیادہ تھا تو ہم لکڑی لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ بھائی کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اتنا لمبا قیام ہے، سبحان اللہ۔ اور جب گھر لوٹتے تھے تو فجر ہونے والی ہوتی تھی، پوری رات قیام، سبحان اللہ۔ اچھا ادھر تو ترجمے کی ضرورت بھی نہیں تھی نا، ان کو تو سب قرآن سمجھ میں آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اسی چیز کو اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے بھی رہیں سنتے بھی رہیں، پڑھتے بھی رہیں سنتے بھی رہیں، قرآن کا ترجمہ بھی سنتے رہیں، تراویح بھی پڑھتے رہیں، آپ کا وقت قرآن کے ساتھ گزرے گا۔ اصل بات یہ کہ میرا ٹائم کہیں یا تو فضولیات کے اندر، دوستوں کے ساتھ، کرکٹ کے اندر، کوئی گیم کھیلنے کے اندر، کوئی الٹی سیدھی صحبت کے اندر، ان ساری چیزوں کو میں ختم کروں اور اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑوں، یہ ٹارگیٹ ہے۔ مجھے اپنا وقت قرآن کے ساتھ لگانا ہے، میں اکیلے بیٹھوں گا تو قرآن لے کے بیٹھوں گا، جس جس وقت میں بیٹھ کے میں موبائل دیکھتا تھا وہ وقت میرا قرآن کا ہے رمضان میں بس۔ گیم کا اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے کا، کہیں چائے پینے جانے کا، یہ سارے اوقات میں کیا کروں، میں قرآن کو دے دوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد سے سنا کہ جب ہم رمضان میں قیام سے لوٹتے، واپس آتے جب تراویح کے بعد، تو اپنے خادم کو بولتے کہ بھائی جلدی کھانا لے کر آؤ، کہیں فجر کا وقت ختم نہ ہو جائے، شہری کا وقت ختم نہ ہو جائے گا، جلدی لاؤ کھانا۔ وہ اتنی لمبی تراویح ہوتی تھی، سوچا۔ حضرت داؤد بن حسین فرماتے ہیں، انہوں نے حضرت عارج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے تھے سنا کہ رمضان میں امام سورہ بقرہ 8 رکعت میں پڑھتا تھا، 2.5 پارے، 8 رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتا تھا۔ اگر وہ 12 رکعت میں پڑھتا تھا، اگر وہ 12 رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتا تھا تو اس دن لوگ کہتے تھے کہ آج امام صاحب نے نماز ہلکی کر دی ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کیسے ذوق تھا لوگوں کو۔ اچھا ان کو میں نے بتایا نا کہ ان کو تو مسئلہ نہیں تھا نا، قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا تھا۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ جب یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ رمضان کی رات قرآن مجید کے ساتھ گزارنا، رمضان کی راتوں میں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، ٹھیک ہے نا، اور قرآن کے ساتھ رات گزرے، اور دن بھی یا تو چلے آپ سو رہے ہیں، جب آپ کو سونے کا وقت ہے آپ سوئیں، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ اٹھ کر اپنی نمازوں کو وقت پہ مسجد میں ادا کریں، اور دوسری چیز اپنے آپ کو قرآن سے لگائیں، جیسے اٹھتے ہیں فوراً قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے نا، جتنے اللہ تعالیٰ آپ سے قرآن پڑھوا سکتا ہے قرآن پڑھوائیں، اور جتنا مکمل ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی 5 پڑھ لے، ہو سکتا ہے کوئی 6 پڑھ لے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کے پڑھنے میں بھی برکت ہو جاتی ہے، جو کوئی قرآن مجید پڑھنا سیکھنا چاہتا ہے وہ رمضان المبارک اس کے لیے بڑا بہترین ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انسان دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر قرآن مجید کے کلمات کو جاری کر، تو قرآن مجید کے کلمات جاری ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ بات کی کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے۔ نمبر 2 ہم نے کیا بات کی، رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 3 رمضان المبارک میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، اور نمبر 4 یہ کہ اگر ہمیں سارا خیر حاصل کرنا ہے، ایک تو روزہ پابندی ہے، اور دوسرا ہم نے قرآن مجید کو اپنا دوست بنانا ہے، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ 2 باتیں بس میں آپ کو اور بتاؤں گا، 2 حدیثیں سناؤں گا اور پھر ہم انشاءاللہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے جو کہ چلے پہلے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، خدا نہ خاصہ کوئی اگر
پہلے ایک اچھی حدیث سنتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید، الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن، دونوں بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے. روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ، میں نے اس بندے کو دل میں کھانے پینے اور اس کے نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، آپ اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول کر دیجیے. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید کیا کہے گا؟ پھر قرآن مجید آئے گا، قرآن میں کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روک دیا تھا، تراویح کی وجہ سے، لمبی تراویح کی وجہ سے، قرآن مجید کی وجہ سے. یہ نہ سویا نہ اس نے آرام کیا، کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ میری سفارش بھی قبول فرما. تو دن میں روزہ سفارش کرے گا، رات میں قرآن سفارش کرے گا. یہ دونوں سفارش جب مل کے کریں گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے، تو اللہ کے دن فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر کے اپنے بندے کو معاف کر دے. ایک تو یہ بات ہے الحمدللہ. اللہ کرے کہ ہمیں ایسے روزہ نصیب ہو، اور اللہ کرے کہ ہمارے تراویح بھی ہم بھرپور پڑھیں، اور اپنے آپ کو اصل باتیں پورے رمضان میں قرآن کے ساتھ لگا کے رکھیں انشاءاللہ. فضول کاموں سے بچیں. دوسرا ایک اور بھی چیز ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ آپ سے نے فرمایا ہلاک ہو جائے بھائی وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص. ہلاک ہو، برباد ہو، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو وہ شخص جو کہ رمضان کا مہینہ جس کو ملے، اور وہ رمضان میں بھی اپنے آپ کو اللہ سے معافی نہ کروا پائے. جیسے وہ دوسرے مہینوں میں تھا ویسے ہی بدبخت رمضان میں بھی رہا. تو ایسے شخص یہ ہلاک بھی ہوگا، یہ برباد ہوگا، اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. یہ دعا کی حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا آمین. ایسے ہی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بلغنا رمضان. اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے ہی بلاوا آ جائے اور ہمیں رمضان نصیب نہ ہو. یہ بہت ایسے کتنے آپ نے دیکھے ہوں گے جنازے، خود ہم نے بھی دیکھے کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کیفیت سے بچائے. اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. اے اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما. وقنا عذاب النار، اللہ آگ کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے. ربنا تقبل منا، یا اللہ تعالیٰ آپ ہم سے تمام نیک اعمال عبادتیں سب قبول فرمائیں. انک انت السمیع العلیم، ہمارے تمام اعمال کو آپ سنتے بھی ہیں اور آپ ہی جانتے ہیں ہماری نیتوں کو. وتب علینا، یا اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں سے. انک انت التواب الرحیم، ہماری توبہ قبول فرما لیں کیونکہ آپ توبہ قبول فرمانے والے ہیں اور بہت رحم فرمانے والے ہیں. واغفر لنا، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیں. انک انت الغفور الرحیم، یقیناً آپ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بہت رحم فرمانے والے ہیں. واغفر لنا، یا اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرما دے. ولی والدینا، اللہ پاک ہمارے والدین کی بخشش فرما دے. ولی جمیع المسلمین، یا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دے. الاحیاء منہم، یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو بھی بخشش فرما دیجیے. والمیتین، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے. برحمتک یا اکرم الاکرمین ویا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ تو پتہ ہی ہے نا.